بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی. رزق میرے ساتھ موجود ہیں احمد جواد صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے. تو آج ابھی کیونکہ بہت اہم آج کل کیسز چل رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزوں کے فیصلے ہو رہے ہیں جن میں پی ٹی آئی کی بھی کوئی نمائندگی ہونا بہت ضروری ہے. تو میں نے سوچا آج ان کے ساتھ بات چیت کر کے, اور ابھی کیونکہ نواز شریف کے باہر جانے کی, سی ایل سے ان کا نام نکلنے کی, اور گورنمنٹ ان سے کچھ ڈیمانڈز کر رہی ہے, ان چیزوں کی بات ہو رہی ہے, تو ان سے جان لیں. سب سے پہلے سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ سر. سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کو عدالت نے ضمانت تو دے دی ہے, لیکن اب اس کے باوجود وہ باہر نہیں جا سک رہے, ای سی ایل سے ان کا نام ابھی تک نہیں نکلا, اور گورنمنٹ نے ان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہ کوئی جو ہے سیکیورٹی کے طور پہ گورنمنٹ کو کچھ پیسے دے کے جائیں, اور 3 ہفتے کی ان کو اجازت پھر مل سکتی ہے. تو کیا جو گورنمنٹ یہ مطالبہ کر رہی ہے, کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے سپورٹرز ہیں وہ اپنا ایک فیس سیونگ کے لیے سب کر رہی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں, اور میرا خیال ہے ہماری یوتھ کو بھی اور ہماری پبلک کو اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس یوٹیوب چینل کے انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک ینگ سنگل لڑکی کا خود انیشیٹو لے کے اور اس کو اس طریقے سے سٹارٹ کرنا, آئی تھنک اٹس ویری مچ اپریشیٹڈ. اور وہ تمام یوتھ میں جو بچے کمپلین کرتے ہیں جابس کا نہ ہونا یا کہ ہمارے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, تو آئی تھنک دس از این ایگزامپل کہ ویئر اے ینگ گرل ہیز انیشیٹڈ سم تھنگ ایٹ ہر اون, اور وہ اس میں اسٹرائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا کویسچن, دیکھیں نواز شریف کے علاج کے حوالے سے سب سے پہلے تو میرا جو ایک سوال جو بنتا ہے, جو کہ قوم کا سوال ہے بیسیکلی, وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ اگر کوئی شخص پرائم منسٹر اس ملک کا بنتا ہے تو کیا وہ 3 دفعہ اپنے دور حکومت میں پاکستان میں ایک سنگل ہاسپٹل نہیں بنا سکا کہ جہاں پہ اس کا اپنا علاج ہو سکے؟ تو کتنی بدقسمتی کی بات ہے. آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے, یہ تو چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے, یا وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے افورڈ کر سکتے ہیں اپنا علاج باہر, وہ تو کروا لیں گے باہر, لیکن پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے ان کو اگر اس قسم کی کوئی بیماری ہو یا ان کو علاج کی ضرورت ہو اس قسم کی جو کہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ تو پھر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے یہیں پہ مر جائیں گے نا. تو یہ ایک سب سے بڑی اس وقت آواز ہونی چاہیے, قوم کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہمارے ملک میں ایک ایسا ہاسپٹل کہ جہاں پہ جس شخص نے اس ملک میں 3 دفعہ حکومت کی ہے اور آج وہ علاج کے لیے خود کہہ رہا ہے کہ میں تو باہر جاؤں گا, اس کو اپنے اداروں پہ, اپنے ہاسپٹلس پہ اور اپنے ڈاکٹرز کے اوپر اعتماد ہی نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے جس کی مدد سے اب یہ علاج کے لیے باہر جا سکتے ہیں, ان پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ایک جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو ایک شیورٹی دینی ہے کہ وہ علاج کروانے کے بعد واپس بھی آئیں گے. اور یہ اس لیے ہم شیورٹی مانگ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اسحاق ڈار بھی علاج کی غرض سے باہر گئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے. ان کے 2 بیٹے جو ہیں مفرور ہیں, ان کو کتنے نوٹسز بھیجے گئے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے. اور ہمیں یہ بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہوگا کہ ہم جس شخص کے علاج کی بات کر رہے ہیں وہ 10 سال کے لیے کنوکٹڈ ہے, اور اس کے اربوں روپے کے کیسز جو ہیں ابھی بھی, وہ میرا یا آپ کا پیسہ نہیں ہے, وہ اس قوم کا پیسہ ہے. اس کو کوئی وہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتا, اس قوم کا پیسہ ہے, وہ اس کے اوپر کیسز چل رہے ہیں نیب میں اور ہائی کورٹ میں. اس لیے نیب نے حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ شیورٹی اس بات کو انشور کریں کہ یہ واپس آئیں. تو کل اگر یہ واپس نہیں آئیں گے تو دین اس کا رسپانسبل کون ہوگا؟ اس لیے ان سے وہ شیورٹی مانگی گئی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک اماؤنٹ شیورٹی بانڈز کی شکل میں مانگی گئی ہے وہ کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جو ان کے لیے کوئی بڑی اماؤنٹ ہو. ان کے 2 بیٹے حسن نواز اور حسین نواز جو کہ انگلینڈ میں ہیں, جو کہ اپنی والدہ کے فیونرل پہ بھی نہیں آ سکے تھے, اب ان کا والد بیمار ہے اور خود وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے کرٹیکل ہے. اگر
ایک ایک لمحہ کریٹیکل ہے، تو آپ ٹاک شوز میں، آپ بیانات میں، آپ کورٹس میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ اس نوٹیفیکیشن کی مدد سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے والد کو انگلینڈ میں لے جائیں اور وہاں پہ ان کا علاج کرائیں. اور اس کے لیے جو شورٹی بانڈ چاہیے آج کے دور میں، تو وہ 1 گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے کہ وہاں سے انہوں نے وہ ٹرانسفر کرنی ہے اماؤنٹ. اور یاد رکھیں کہ یہ اماؤنٹ کوئی حکومت پاکستان نے ضبط نہیں کر لینی، یہ جب علاج کر کے واپس آئیں گے ان کو واپس مل جائے گی. یعنی $1 یا $1 نہیں خرچ ہوگا. لیکن یہ اس چیز پہ کیوں انسسٹ کر رہی ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں یہ ریزسٹ کر رہی ہیں. ان کی صحت تو بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے، وہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو یہ کویسچن جو ہے قوم کو پوچھنا چاہیے. سر بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن سر ECL سے نام نکالنے کے لیے شورٹی بانڈ مانگنا، دیکھا جائے تو قانون میں ویسے اس کی کوئی اجازت نہیں ملتی. جتنے بھی قانونی ماہرین سے اب تک بات ہوئی ہے اس حوالے سے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ قانون میں اس طرح کی کوئی مثال کوئی نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح کی، اور ہمارے پاس فیوچر اگر دیکھا جائے ہسٹری میں بھی کوئی ایسی اگزامپل نہیں ہے. تو یہ جو اماؤنٹ فکس کیا گیا، یہ کس بیس پہ فکس کیا گیا ہے، یا کیا اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ بتا دیں؟ دیکھیں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ تو ضرور چل پڑی ہے کہ اس کی قانونی جسٹیفیکیشن کیا ہے. دیکھیں قانونی جسٹیفیکیشن بڑی سمپل سی ہے. نیب میں ان کے کیسز چل رہے ہیں، کنوکٹ کیے ہوئے ہیں. نیب سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ انشور کریں. کس طرح سے انشور کریں؟ آپ جب کسی ایک مجرم کو جو کہ جیل میں ہو، اس کو جیل سے جب آپ ضمانت پہ باہر لے کے آتے ہیں، اور اگر تو وہ ملک کے اندر ہے تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو ہم کیسے انشور کریں؟ کل ہم اس کو کیسے لے کے آئیں گے؟ آج اسحاق ڈار کو ہم واپس نہیں لا پا رہے، آج تک ہم الطاف حسین کو واپس نہیں لے کے آ سکے. تو ہم اگر یہ چلے گئے، علاج کروا لیا، نہ آئے تو کیسے؟ تو قانونی جواز اس کا یہ ہے کہ نیب نے حکومت سے کہا ہے کہ آپ انشور کریں. اب انشور کرنے کا تو 2 ہی طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے شخصی ضمانت ہوتی ہے، اور ایک ضمانت جو ہے وہ کیش کی شکل میں یا شورٹی بانڈ کی یا انڈیمنٹی بانڈ کی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اماؤنٹ ہے جو کہ آپ نے دینی نہیں ہے، وہ ایک پیریڈ کے لیے صرف آپ نے دینی ہے، اور وہ آپ کو واپس مل جانی ہے. اور صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جس میں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کریٹیکل ہے، آپ کیوں ایک اپنے لیڈر کے لیے، یا وہ ان کی جو ان کے بیٹے ہیں یا ان کی بیٹی ہے، آپ اپنے باپ کی صحت کے لیے جو کہ اتنی کریٹیکل ہے، آپ کیوں یہ وقت ضائع کر رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو کوئی بھی شخص جس کے والد کی ایسی سچویشن ہو اور وہ افورڈ کر سکے ایک شورٹی بانڈ دینا، تو وہ تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا کہ کہے گا یہ شورٹی بانڈ لیں جی، میں بعد میں یہ ڈسکس کروں گا، پہلے میں اپنے والد کو باہر لے کے جاؤں، ان کا علاج کراؤں، کیونکہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. یہ کنسرن اس وقت ہونا چاہیے. لیکن یہ سیاست اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ نواز شریف کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچھا سر، اگر دیکھا جائے اگر نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ واپس نہیں آتے، تو اس کے بعد نون لیگ کی جو سیاست ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں الطاف حسین اس ملک سے باہر چلا گیا، اور کتنا عرصہ جو ہے وہ اس ملک میں پارٹی کو چلاتا رہا. اس سے پہلے جب NRO دیا گیا تھا بے نظیر کو، نواز شریف کو، تو یہ دونوں ملک سے باہر تھے، تو NRO کے بعد ملک میں واپس آئے ہیں، اور اس دوران میں ان کی پارٹیز جو ہیں یہاں پہ چلتی رہی ہیں. تو ایز سچ اس سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک لیڈر جو ہے آج MQM موجود ہے، الطاف حسین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے. تو کل اگر نواز شریف وہاں سے واپس نہیں آتا تو ظاہر ہے ان کا عمل دخل جو ہے پارٹی کے اندر وہ تو کمزور ہو جائے گا. لیکن پارٹی بہرحال جو ہے وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم ہوتی ہے، اپنے ورکر کے قائم ہوتی ہے. اور اگر اس پارٹی میں جان ہوگی، اس میں یہ اسٹرینتھ ہوگی کہ اس کا نظریہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے فالوورز اور ورکرز جو ہیں وہ ایک لیڈر کے جانے سے اس کے ساتھ پھر بھی جڑے رہیں. سر، شریف فیملی نے وزارت خارجہ میں جیسے ہی نام ECL سے نکالنے کی درخواست دی ہے، درخواست دینے کی دیر تھی کہ فوراً سے نعیم الحق صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ ہم نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے دیں گے. لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی جلدی کیوں انہوں نے نعیم الحق صاحب نے دکھائی ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں اس میں ہماری میٹنگز وغیرہ پرائم منسٹر سے بھی ہوئی تھی، اس ٹاپک کو ہم نے بڑا تھریڈ بیئر ڈسکس کیا تھا. دیکھیں نعیم الحق صاحب نے وہی کہا جو کہ پہلے دن سے، جیسے ہی ہمیں ECL سے نام ریموو کرنے کی درخواست موصول ہوئی،
میاں نواز شریف کی فیملی کی طرف سے. ہمارا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ان کا نام ECL سے ریموو ہونا چاہیے. یہ ہے اب ہماری انٹینشن. اب اس انٹینشن کو آپ نے ایک اپروول میں چینج کرنا ہے, اور یہ کوئی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے کہ یہ عمران خان کا یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی آپ بس ریموو کر دیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایک پروسیس ہے. جب آپ نے کسی کا نام ECL سے ریموو کرنا ہے تو آپ نے ان اداروں سے پوچھنا ہے جہاں پہ اس کے کیسز چل رہے ہیں. اسی لیے اس پروسیس کا آغاز کیا گیا, اور اس پروسیس کا ہی نتیجہ ہے کہ کل نوٹیفیکیشن باہر آ گیا. نواز شریف اس وقت فری ہیں, جس وقت وہ چاہیں جہاز میں بیٹھیں, ایئر ایمبولینس میں بیٹھیں, وہ جا سکتے ہیں. ان کی راہ میں ایک ہی رکاوٹ ہے ابھی کہ ان کے بیٹے جو ہیں, ان کی فیملی, ان کی پارٹی, وہ 7 ارب روپے کی ایک شورٹی بانڈ, انڈیمنٹی بانڈ دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو کیا اس سے پھر ہم کیا مطلب نکالیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے کریٹیکلی بیمار نہیں ہے کہ وہ رسک لے سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ذہن میں پھر چیز آتی ہے. دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے کہ کیا انہوں نے واپس وہ باہر جا کے واپس نہیں آنا, اس لیے ان کو خطرہ ہے کہ ہم نے اگر یہ 7 ارب روپے دیے تو چونکہ ہم نے واپس تو آنا نہیں ہے, یہ تو پھر ضبط ہو جائیں گے. تو یہ 2 ہی ریزنز اس کی ہو سکتی ہیں, اور تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ شورٹی بانڈ نہیں جمع کروایا جا رہا. سر اچھا